بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تلاش میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جس زمانے میں دنیا پر مسلمانوں کا اقتدار قائم تھا اس دور میں ایگریکلچرل ایج کا زمانہ تھا۔ مغرب کے غلبے کے دور میں دنیا انڈسٹریل ایج میں داخل ہوئی اور پھر انفارمیشن ایج میں داخل ہو چکی ہے۔ نیا تمدن، نئی تہذیب، نئی روایات وجود میں آ چکی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اہل اسلام اگر دنیا پر دوبارہ غلبہ حاصل کرتے ہیں تو موجودہ تمدن کی کس چیز کو ہم لیں گے اور کس کو چھوڑیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سفر میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جاوید صاحب، دور جدید میں لوگوں کے خیالات میں، افکار میں، رویوں میں، عادات میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس میں جو ایک بڑی اہم تبدیلی ہے وہ سزاؤں کے بارے میں لوگوں کا نقطہ نظر ہے۔ خاص طور پر سزائے موت کے خلاف دنیا میں ایک فضا پائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بعض حلقے یہ کہتے ہیں کہ اسلامی سزائے وحشیانہ ہیں، ان کا اشارہ ہاتھ کاٹنے کی سزا کی طرف ہوتا ہے یا سنساری کی سزا کی طرف ہوتا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس حوالے سے دین کا نقطہ نظر کیا ہے کہ دین اس جدید دور میں بھی ان سزاؤں کو امپلیمنٹ کرنے کے بارے میں سخت رویہ رکھتا ہے؟ دیکھیے، دور جدید ہو یا قدیم، اصل چیز یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، جو فکر آپ پیش کر رہے ہیں، جو نقطہ نظر آپ بیان کر رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی اس کی بنیاد علم و عقل میں ہونی چاہیے۔ انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جذبات کی رو میں بہہ جائے، ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف لڑک جائے۔ اس کو دیکھنا چاہیے، تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ جو آراء وہ قائم کر رہا ہے وہ کس بنیاد پر قائم کی جا رہی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دور جدید کے تمدن نے انسان کے لیے بہت سے انکشافات کر دیے، بہت سے قوانین سے اسے واقف کر دیا ہے۔ اس طبعیات کی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں تھیں جن کو اب ہم نمایاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کہہ سکتے ہیں، اور ان کی بنیاد پر اگر آپ کوئی بات کہہ رہے ہوں تو اس میں ایک وزن ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نئی چیز دریافت ہو گئی ہے، کائنات کا کوئی نیا راز منکشف ہو گیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں استدلال کی بنیادیں بدل گئی ہیں، اس پر بھی ضرور غور کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ انسان سے جرم کا ارتکاب ہوتا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جب تک انسان سے کسی جرم کا ارتکاب نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی جان، اس کے مال اور اس کی آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ ہمارے دین میں اس حرمت کو مذہبی احکام کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ آپ بھی اس سے واقف ہیں، میں بھی اس سے واقف ہوں۔ جس شخص نے تھوڑا بہت بھی دین کا مطالعہ کیا وہ اس بات سے واقف ہے۔ یعنی قرآن مجید انسانی جان کی حرمت کو آخری درجے میں قائم کرتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے کو آخری خطبے میں بیان کیا ہے۔ تو انسان کی جان، مال، آبرو کی حرمت عام حالات میں تو پوری شان کے ساتھ قائم ہے۔ وہ کسی جرم کا ارتکاب کر دیتا ہے، جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اب اس کو سزا دینی ہے۔ ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اس نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کر دیا ہے۔ ایک شخص آمادہ فساد ہے، اس نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کر دیا ہے۔ سوسائٹی کے اندر نیوسنس پیدا کر رہا ہے، لوگوں کی جان، مال، آبرو کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ دور جدید میں آپ بھی دیکھیے نا کہ لوگ دہشت گردی پر اتر آئے، انہوں نے معصوم جانوں کو ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مذہب کے نام پر لوگوں کو مارنے لگے۔ تو جرائم طرح طرح کی نوعیتیں اختیار کرتے رہتے ہیں، اس وقت بھی کر رہے ہیں، مستقبل میں بھی کریں گے۔ جرم کا خاتمہ تو نہیں ہوا نا، یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ نیا تمدن آ گیا، نئی تہذیب آ گئی، نئے حالات و افکار آ گئے، اس کے نتیجے میں انسان ایسے بلوغ کو پہنچ گیا کہ اس نے جرم کا ارتکاب کرنا چھوڑ دیا، یا جرم کی نوعیتیں بہت سادہ ہو گئیں۔ اب چوری اس طرح نہیں ہوتی جیسے پہلے ہوتی تھی، اب ڈاکہ اس طرح نہیں پڑتا جیسے پہلے پڑتا تھا۔ اس کے بالکل برخلاف یہ ہوا ہے کہ اب ڈاکہ پہلے سے زیادہ سنگین صورت میں، یعنی اب تو قومیں دہشت گردی پر اتر آتی ہیں، ملک دہشت گردی پر اتر آتے ہیں، بڑی بڑی تہذیبیں دہشت گردی پر اتر آتی ہیں۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس صورتحال میں اب یہ دیکھنا چاہیے نا کہ یا تو آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ جرم سرے سے کوئی قابل سزا چیز ہی نہیں ہے۔ اس میں بحث ہو سکتی ہے کہ کیوں قابل سزا چیز نہیں ہے۔ کیا انسان کی نفسیات کا مطالعہ کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ انسان کو جرائم سے بچانے کے لیے کسی سزا کا تصور نہیں ہونا چاہیے؟ جزا و سزا کا تصور ہے جس کے اوپر آپ کا پورا تمدن قائم ہے، عام حالات میں بھی قائم ہے۔ یعنی آپ جو کچھ بھی کسی کو دیتے ہیں ریوارڈ کے طور پر، یا اس کو پنش کرتے ہیں، کوئی سزا دیتے ہیں، فرض کیجیے آپ جرمانہ ہی کر رہے ہیں، تو اسی کے اوپر آپ نے اپنے سارے نظم کو قائم کیا ہوا ہے۔ اس سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ جرم ہوگا تو بہرحال کچھ نہ کچھ سزا دینی ہے۔ کیا سزا دینی ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو دور جدید کے تمدن نے کوئی ایسا انکشاف کر دیا ہے کہ جس سے جرم کی مقدار اور سزا کی مقدار کو متعین کرنا آسان ہو گیا ہے، یعنی اب ہم آسانی سے طے کر سکتے ہیں کہ یہ مقدار ہے جرم کی اور اس کی سزا یہ ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ بحث کرنے پر اتر آئیں
اور میں یہ کہوں کہ چوری کی سزا تو اصل میں 10 سال قید ہونی چاہیے، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں 5 سال قید ہونی چاہیے، تو مجھے یہ بتائیے کہ علم میں عقل میں کیا چیز ہے جو فیصلہ کن ہو جائے؟ ایسا میں چاہتا ہوں کہ متعین مثال سے اپنا مدعا واضح کروں. دیکھیے دور جدید میں جدید افکار یہ کہتے ہیں کہ مجرم قابل اصلاح ہے، اس کا ہاتھ کاٹنے کے بجائے اسے کمفرٹیبل ماحول میں رکھا جائے جیل کے، جیسے کہ ہم اسکینڈینیوین ممالک میں دیکھتے ہیں. اسی طرح بجائے اس کے کہ سزائے موت اسے دی جائے، اس کو کسی اصلاحی جگہ پہ رکھا، یعنی جیل کو ایک ریفارمیشن کا مرکز بنایا جائے اور وہاں پہ ان کی نفسیاتی اصلاح کی جائے، ان کے خیالات کی اصلاح کی جائے، کیونکہ مجرم اصل میں اپنے حالات کے جبر کا شکار ہوا. یہ اصل میں نفسیات ہے. دیکھیے یہ ایک پہلو ہے، یہ اسلام کے پورے قانون میں بھی ملحوظ ہے. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام نے اپنے قانون میں اس کو اس شان کے ساتھ ملحوظ رکھا ہے جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. لیکن میں جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کچھ نہ کچھ سزا تو دیں گے نا، چلیے آپ جیل ہی کے اندر رکھ لیں گے اس کو، جو بھی آپ سزا اس کو دینا چاہتے ہیں، یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کی مقدار کون طے کرے گا. گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رہے گا، لیکن اس وقت ہمیں لینا ہوگا ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. دنیا میں در حقیقت انسان کے لیے 2 ہی راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ وہ علم و عقل کی بنیاد پر اپنے فیصلے کریں. علم و عقل کے لیے کوئی واضح چیز ہونی چاہیے جس پر آپ رائے قائم کریں، اور یا پھر جذبات کی رو میں پہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیشہ سے جان رکھی ہے کہ انسان کے اوپر اس طرح کا دور آ جائے گا کہ جس میں وہ ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف جائے گا. اگر آپ پچھلے 200 سال کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں دونوں انتہاؤں میں آپ انسان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بالکل پینڈولم کے طریقے کے اوپر یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیے ہمارا جو شباب کا زمانہ تھا جس میں ہم نوجوان تھے، جس میں ہم کالج میں پڑھتے تھے، اس وقت کمیونزم کا توتی بول رہا تھا، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہر دانشور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے یہ جو آپ لوگوں نے ذاتی ملکیت کا تصور قائم کر رکھا ہوا ہے، اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک انسینٹیو ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ کام کرتا ہے، یہ بے بنیاد باتیں ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ سب کچھ خلاف فطرت ثابت ہوا، اور اب پوری کی پوری انسانیت بالکل ایک دوسرے مقام پر کھڑی ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے ان معاملات میں اپنی شریعت دی ہے. اصل میں شریعت دینے کا مقصد یہ ہے جہاں آپ کے پاس فیصلے کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، انہی معاملات میں دی ہے. اور دیکھیے وہ بڑے توازن کے ساتھ دی ہے. یہ جو سزائیں آپ بیان کر رہے ہیں جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے، یہ سزائیں انتہائی سزائیں ہیں. جیسا یہی اصل میں وہ پوائنٹ تھا کہ کیا ہمارے اصل میں تصور یہ ہے کہ جو سزا بھی ہے وہ آخری اور انتہائی ہی دی جائے گی. تو اس پہ پھر وہ سوال اٹھتا ہے کہ مجرم کے حالات، اس کا ماحول کسی کو نہیں دیکھیں گے. جی میں اسی کے بارے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ انتہائی سزائیں، یہ سمجھ لیجیے. انتہائی سزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتہائی سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جرم کا ارتکاب ہوا. اب جرم کا ارتکاب ہوا تو جرم کی نوعیت دیکھیں، کس درجے کا جرم ہوا ہے، اور اس کے ساتھ مجرم کے حالات دیکھیں. مجرم کے حالات میں اس کے ذاتی حالات بھی ہوتے ہیں، مجرم کے حالات میں اس کے معاشرے کے حالات بھی ہوتے ہیں، اس کے تمدنی حالات بھی ہوتے ہیں. ان سب کا لحاظ کر کے اگر آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، آپ کی عدالت اس نتیجے پر پہنچ جاتی ہے کہ یہ شخص تھا، اس نے اس درجے میں جرم کا ارتکاب کیا ہے، اب آپ کسی بھی جرم کی انتہائی سزا اس کو دیں گے. یہی اصول دنیا میں اخلاقی قوانین میں مسلمہ طور پر مانا جاتا ہے. قرآن مجید نے اس اصول کو باقاعدہ طور پر اپنے نظام تعزیرات میں شامل کیا. میں اس کی ایک مثال سے وضاحت کروں گا. زنا کی سزا قرآن نے بیان کی ہے. بدکاری ہمارے نزدیک جرم ہے، یعنی مغربی معاشرہ یا مغربی تہذیب یا مغربی فکر تو بدکاری کو جرم نہیں مانتی، گناہ تسلیم کرتے ہیں، برائی بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو جرم نہیں مانتے. جرم کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل سزا چیز نہیں ہے. چونکہ رضامندی کے ساتھ ایک معاملہ ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ جو بھی رائے قائم کریں، آپ زبان سے جو کہنا چاہیں کہیں، لیکن آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی اقدام کریں. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جرم ہے، یہ سوسائٹی کے خلاف جرم ہے، یہ معاشرے کے خلاف جرم ہے، یہ خاندان کے خلاف جرم ہے، لہٰذا اس کو بھی قابل سزا جرائم میں شامل ہونا چاہیے. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. اب دیکھیں قرآن نے اس کی سزا بیان کی. اس کی سزا بیان کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اس معاشرے میں، یعنی جو اس وقت معاشرہ تھا، اس معاشرے میں لونڈیاں اور غلام بھی ہیں. یہ لونڈیاں اور غلام ہیں کہ جن کو اخلاقی تربیت نہیں ملی، جن کو اچھا ماحول نہیں ملا، جن کو عفت و عصمت کے تصورات کے مطابق پرورشی نہیں کیا گیا، جن کے پیچھے کسی خاندان کی طاقت ہی نہیں تھی. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی. اور پھر مزید کہتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو عفت اور پاک دامنی کا ماحول ملا ہے، اسے پاک دامن رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اب اس کو آپ نے بیاہ بھی دیا اور اس کو ایک حفاظت بھی حاصل ہو گئی ہے، اگر یہ سب چیزیں اس کو حاصل ہو گئی ہیں تو اس موقع پر بھی اس کو نصف سزا دی جائے گی، پوری سزا نہیں دی جائے گی. تو اس طرح قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی
کہ جب وہ کوئی سزا بیان کرتا ہے، مثال کے طور پر اس نے بدکاری کی 100 کوڑے کی سزا بیان کی، تو یہ انتہائی سزا ہے، یہ اس وقت دی جائے گی جب جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہ ہو۔ یہ ہے اس کا ایک پہلو۔ اس کے بعد ایک مزید پہلو دیکھیے، وہ مزید پہلو یہ ہے کہ یہ سزا اصل میں انسان کی حیثیت سے جو جرائم ہوتے ہیں ان کے لیے ہے ہی نہیں ہے، یہ مسلمان کی حیثیت سے جو جرم ہوتا ہے اس کے لیے ہے، یعنی جو سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک شخص عام انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا ہے، اس تک کتنی ہدایت پہنچی، اس نے کتنا حقائق کو سمجھا، اس کا خدا کے ساتھ کتنا تعلق پیدا ہوا، یہ ساری باتیں قابل بحث ہیں، وہ موضوع ہی نہیں۔ ایک شخص نے شعوری طور پر اسلام قبول کیا، اس نے کہا میں خدا کی بندگی کا اعتراف کر رہا ہوں، اس نے یہ اعتراف کر لیا، اس بات کا اقرار کر لیا کہ میرا ایک پروردگار ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ پھر اس نے عہد اطاعت باندھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کا لفظ آپ کو یہ بتاتا ہے وفاداری کا عہد، اطاعت کا وفاداری اور اطاعت کا عہد ہے۔ تو آپ نے اصل میں انسان سے آگے بڑھ کر اب ایک ایسے اقدام کا فیصلہ کر لیا ہے جو آپ کو ایک عہد میں باندھ دیتا ہے، بندہ بننے کا فیصلہ، بندہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ آپ کو اس عہد میں باندھ دیتا ہے۔ خدا کے ساتھ اس عہد کو باندھنے کے بعد جب آج جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، شناخت بہت تو بڑی ایک تو یہ ہے کہ آپ کے حالات میں کوئی رعایت کی چیز نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اسلام قبول کیا، آپ شعوری طور پر مسلمان ہوئے، آپ نے خدا کے ساتھ عہد اطاعت باندھا، آپ نے خدا کے پیغمبر کے ساتھ عہد اطاعت باندھا، آپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ آپ اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیں گے، آپ اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کریں گے۔ اس سب کچھ کے بعد پھر آپ نے چوری جیسے جرم کا ارتکاب کر دیا۔ سزا ملنی اصل میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم دنیا میں جرم و سزا کے عمومی فلسفے کے تحت یہ سزائیں بیان نہیں کر رہے، بلکہ ہم ان انسانوں کے لیے یہ سزا بیان کر رہے ہیں جو اپنے عمومی حالات کے لحاظ سے بھی کسی رعایت کے مستحق نہ رہے ہوں، اور پھر ان کا اسلام قبول کرنا، اللہ سے عہد اطاعت باندھنا ان کو مزید اس جگہ پہنچا دے کہ جہاں وہ اب خدا کے مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ تو یہ در حقیقت خدا کے مجرموں کی سزائیں ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ عام جرائم کے تحت ہمارا ایک ضابطہ حدود و تعزیرات ہے جو ہم نے بتا دیا ہے۔ تو اس کا ایک پہلو تو وہی ہے جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا کہ آپ کو جرم بھی دیکھنا ہے، مجرم کے حالات بھی دیکھنا ہے، اور وہ حالات عمومی لحاظ سے بھی دیکھے جائیں گے ایک عام انسان کی حیثیت سے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ ایک مابعد طبیعتی واقعہ بھی ہے، یعنی آپ اٹھے، شعوری طور پر اٹھے، دیکھیے نا، میں عہد باندھتا ہوں کہ میں پاکستان کی فوج میں خدمات انجام دوں، تو آپ قانون بناتے ہیں کہ اب اس شخص کا معاملہ عام کورٹ میں نہیں جائے گا، یہ مارشل کورٹ میں جائے گا۔ کیوں بناتے ہیں؟ اس کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ یہ اس لیے بناتے ہیں کہ یہ آدمی اب عام آدمی نہیں رہا، یہ اپنی عام جگہ سے اٹھا ہے اور اس نے ایک اور عہد باندھ لیا ہے، ایک اور حلف اٹھا لیا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سزائیں عام انسانوں کے لیے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے بارے میں عدالت مطمئن ہو جائے کہ یہ شعوری طور پر اسلام سے واقف تھے، ان کا اسلام کے بارے میں علم بھی تھا، ان کو اسلامی تربیت بھی ملی تھی، پھر ان کو ماحول بھی ایسا ملا تھا کہ جو ماحول اس کے لیے سازگار تھا، اور پھر مدنی حالات بھی یہ تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور جرم کے موقع پر بھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو ان کو رعایت کا مستحق بناتی ہو۔ ایک اور بڑا اہم ترین غالباً جو مسئلہ اس دور کا موجودہ تمدن، جب ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر یہ انفارمیشن ایج، کمیونیکیشن ایج، یہ تمدن کلی طور پر 100% ہم کہہ سکتے ہیں کہ تصویر پہ کھڑا ہوا ہے، یعنی اس میں میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، اخبارات ہیں، انٹرنیٹ ہے، ہر جگہ تصویر ہے جو نظر آتی ہے۔ ہماری شریعت میں تصویر حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے ابھی تک اہل علم کا جو اس کو صراحت کے ساتھ اس کی حرمت بیان کرتا ہے۔ تو اسلام کا مطلب کیا ہے دور جدید میں کہ تصویر کے بغیر ایک تمدن قائم کیا جائے؟ اس پہ غلط فہمی ہوئی، یعنی لوگوں نے اسلام کے موقف کو سمجھنے میں غلطی کی۔ ایک تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اسلام کا موقف تو اس میں ٹھیک بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں اس زمانے کے لوگ کوئی اعتراض اٹھا دیتے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ اسلام کا موقف ہی غلط بیان کیا جا رہا ہے۔ سزاؤں کے بارے میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سزا کن کے لیے ہے، یہ سزا کب دی جائے گی، اس سزا کی نوعیت کیا ہے، اس کا مابعد طبیعتی پہلو کیا ہے، یہ خدا کے ساتھ کس تعلق کے انحراف کے نتیجے میں دی جاتی ہے، یہ عام طور پر لوگ نہیں سمجھاتے۔ وہ بالکل ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے مغرب میں آپ چور کی سزا 3 سال دیتے ہیں، ہم اس میں ہاتھ کاٹتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہماری ریاست میں جو آدمی بھی آئے گا اس کے ساتھ ہم یہی معاملہ کریں گے، اور چوری کی ہر مقدار کے اوپر ہم یہی سزا دے دیں گے، چوری کے ہر جرم پر یہی سزا دے دیں گے۔ تو وہاں بھی اسلام کا موقف صحیح نہیں بیان کیا جا رہا، یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ تصویر، موسیقی، جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں، ان سب کے بارے میں یہ اصولی بات سمجھ لیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اصلاً ممنوع نہیں ہے۔ قرآن مجید کو پڑھ جائیے،
آپ کو کسی ایک جگہ ایک لفظ بھی نہیں ملے گا جس میں ان میں سے کسی چیز کی مذمت کی گئی ہے۔ جیسا قرآن تو کہتا ہے نا تماثیل کے بارے میں، ما ہذہ التماثیل انتم لہا عاکفون، حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ کیا تماثیل ہیں، تصویریں ہیں، مورتیاں جن کے آگے تم بیٹھے ہوئے ہو۔ جی یہی تو میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ تصویر مجرد تصویر، تمثیل مجرد تمثیل، موسیقی مجرد موسیقی، غنا مجرد غنا، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کرتا۔ جب انہی چیزوں کو آپ کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثلا دیکھیے جس آیت کی آپ نے طرف اشارہ کیا، اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں یہ ہے کہ تصویریں بت بنا کے پوجی جا رہی ہیں۔ جب اس میں شرک کا پہلو آ گیا تو اب اس کو قابل مذمت سمجھا جائے گا، اس کی نفی بھی کی جائے گی، ان کو مٹانے کے لیے بھی تلقین کی جائے گی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تصاویر تھی، یعنی تصاویر کی ایک مذہبی نوعیت تھی جو بہت شائع و ضائع ہو چکی تھی۔ اگر آپ کبھی جائیں اور جا کے اس وقت بھی آپ انگلستان کے یا آپ یورپ کے کسی بھی بڑے عجائب گھر میں چلے جائیں یا کسی آرٹ گیلری میں چلی جائیں تو آپ دیکھیں گے کم و بیش 8 صدیوں پر مسیحی علم کلام ہے جو پورے کے پورے اس فن کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ یعنی آپ کو مجسمے ملیں گے، سیدہ مریم کے ہوں گے، سیدنا مسیح کے ہوں گے، مسیحی تمثیلات ہوں گی، بائبل کی تصویریں ہوں گی، بت پرستی کی ایک تاریخ وہ ہے۔ چیزیں ملیں گی آپ کو جتنی بھی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ مقدس شخصیات کو جن کی آپ پرستش کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں ان کو تصویروں کی صورت میں ممثل کر دیا جاتا ہے، آپ کے سامنے لے آیا جاتا ہے۔ یہ چیز ہے چونکہ اسلام شرک کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اگر تصویر شرک کا باعث بن رہی ہے یا مجسمہ اس کا باعث بن رہا ہے تو وہ یقیناً اس کو ہٹانے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آپ سے منسوب جو روایات بیان کی جاتی ہیں ان کی نوعیت کیا؟ ان میں تو علی الاطلاق غالباً یہ بات نہیں، ایسے نہیں ہے، ان میں تو آپ اگر ان تمام روایات کو جمع کر لیں تو حاضر، جیسے آپ نے یہاں کہا ما حاضر تماثیل، وہاں بھی حاضر تصاویر ہیں، یعنی کچھ تصویریں ہیں اور ان کی حاضر صور کے الفاظ ہیں۔ تو یہ جو تصویریں ہیں یہ خاص نوعیت کی تصویریں ہیں، یعنی یہ وہ تصویریں ہیں جن میں شرک اور بت پرستی تھی۔ اور بسا اوقات ایک اور اصول سمجھ لیجئے، وہ اصول یہ ہے کہ آپ ایک تو کچھ چیزیں وہ رکھتے ہیں کہ جن کو آپ اصلاً ممنوع قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بدکاری ہمارے دین میں اصلاً ممنوع ہے، شرک اصلاً ممنوع ہے، کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیا جائے گا۔ ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ جناب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت عمدہ آپ نے گفتگو کی۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، اسلام کی دعوت پاکیزگی کی دعوت ہے۔ مسلمان عروج پہ ہوں، زوال پہ ہوں، یہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم خدا کی بندگی اور پاکیزگی کا راستہ اختیار کریں۔ جب ہم اس راستے کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ اس پیغام کے ساتھ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔